وہ سیاستدان، صحافی اور شاعر تھے۔ کہنے کو وہ پیدا تو ایک نواب خاندان میں ہوئے، لیکن عوام کی نفس شناسی انہوں نے ایسی کی اور جنرل ایوب خان سے لے کر میاں محمد نواز شریف کے دور اقتدار تک 18 عوامی تحریکیں چلائیں۔ نوابزادہ نصر اللہ علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو قائل کیا کہ وہ ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں حصہ لیں۔ اسی لیے آج قوم انہیں عقیدت اور احترام سے بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ علی خان کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد جمال نظامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ علی خان کے حوالے سے خصوصی ایپیسوڈ۔ نوابزادہ نصر اللہ علی خان 13 نومبر 1916 کو جنوبی پنجاب کے علاقہ مظفر گڑھ کے انتہائی پسماندہ قصبے خان گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نوابزادہ سیف اللہ خان دفعہ 30 کے میجسٹریٹ تھے، لیکن وہ ان کی پیدائش کے 6 سال بعد ہی وفات پا گئے۔ نوابزادہ نصر اللہ علی خان نے اپنی ایف اے تک تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے گریجویشن کے لیے ایمرسن کالج ملتان میں داخلہ لیا، لیکن ابھی فائنل امتحان دیے ہی نہیں تھے کہ ان کی والدہ نے خاکوانی قبیلے میں ان کی شادی طے کر دی اور یوں ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ نوابزادہ نصر اللہ علی خان نے سیاست کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے کیا۔ وہ اس جماعت کو اتنا زیادہ موضوع سمجھتے تھے کہ فرنگی راج کے خاتمے کے لیے وہ اس جماعت میں اس حد تک رچ بس گئے کہ ابھی ان کی عمر 27 یا 28 سال تھی، وہ اس جماعت کے جنرل سیکرٹری بنا دیے گئے۔ نوابزادہ صاحب 1950 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے، لیکن جلد ہی اختلافات ہو گئے، جس بنا پر انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور حسین شہید سہروردی کے ساتھ مل کر عوامی لیگ قائم کی۔ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوابزادہ نصر اللہ علی خان وہ واحد لیڈر تھے جو مشرقی پاکستان کے اندر بھی انتہائی فعال سیاست کرتے رہے۔ 1951 کے بعد ملک کے اندر جتنے بھی حکومتوں کے خلاف یا فوجی طالع آزماؤں کے خلاف سیاسی اتحاد قائم ہوتے رہے، ان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ نوابزادہ نصر اللہ علی خان کا کردار ضرور ہوتا، اور انہوں نے ایوب خان سے لے کر میاں محمد نواز شریف کے دور اقتدار تک کم و بیش 18 سیاسی اتحاد قائم کیے۔ نوابزادہ نصر اللہ علی خان کو صحیح معنوں میں شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے خلاف بحالی جمہوریت کی جدوجہد ترک نہیں کی اور ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس وقت ایوب خان کے خلاف تمام سیاسی قوتیں تھک ہار چکی تھیں یا خوفزدہ تھیں، اس وقت بھی نوابزادہ نصر اللہ علی خان نے اپنا کردار ادا کیا۔ نوابزادہ صاحب اسی مستقل مزاجی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بانی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کے دوران بھی تحریک چلاتے رہے اور قومی اتحاد کی تحریک کو انہوں نے اسی طرح موثر بنا دیا اور ان کے سیاسی قد کاٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ 1962 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور حزب اختلاف کا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ قائم کیا۔ 1964 میں متحدہ حزب اختلاف کا ایک اتحاد COP کے نام سے تشکیل دیا گیا، جس کے قیام کا موقع ایوب خان نے صدارتی انتخابات کا اعلان کر کے فراہم کیا، اور اس موقع پر نوابزادہ نصر اللہ علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو قائل کیا کہ وہ ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں حصہ لیں۔ پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے معذرت کی، لیکن بعد ازاں وہ انتخابات میں اتر آئیں۔ COP سمیت پوری کی پوری قوم کو کسی طور پر بھی یہ شک و شبہ نہیں تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح یہ انتخابات ہار جائیں گی، لیکن ایوب خان نے اس حد تک دھاندلی کی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ان انتخابات میں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس وقت کے اخبارات میں خصوصی طور پر نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہوئی، جس کی شہ سرخی یہ تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو عوام نے بھاری مینڈیٹ سے نوازا، لیکن ایوب خان یہ صدارتی انتخابات جیت گئے۔ نوابزادہ صاحب کو کئی مرتبہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ وہ متعدد مرتبہ جیل گئے اور متعدد مرتبہ انہیں گھر پر نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں ان کے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن انہیں یہاں پر اخبارات کی رسائی حاصل تھی، لہٰذا وہ اپنے تاثرات کو قلمی شکل میں باہر بھجواتے، اور اس وقت جب کہ جنرل ضیاء الحق نے اخبارات میں اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں سمیت نوابزادہ صاحب کے نام کے پبلش ہونے پر بھی سینسرشپ عائد کر رکھی تھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تاثرات کو صفحہ کرتاز پر منتقل کرتے رہے۔
उन्होंने सहाफत भी की और रोजनामा आज़ाद के एडिटर रहे। वो एक बांगे दोहल और बेबाक शायर भी थे और अपनी शायरी के जरिए आमरीत को जहाँ ललकारते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतों को ललकारते रहे, वहाँ पर आवाम के जो हकूक हैं उनको भी मुसलसल उजागर करते रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ भी जब वो उनकी हुकूमत में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे तो 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने पर उन्होंने ARD का इत्तेहाद तश्कील दिया। ये अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था और इस दौरान नवाबजादा साहब अपनी गिरती हुई सेहत का भी ख्याल ना रखते रहे और उन्होंने भरपूर अंदाज में मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा किया। नवाबजादा साहब मुसल्लह अफवाज के मुल्क की सरहदों की हिफाजत के अलावा किसी भी किस्म के आईनी किरदार के भी किसी तौर पर भी हामी नहीं थे। शदीद अलालत के बावजूद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बैरून मुल्क का सफ़र किया और इस दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन्हें कायल किया कि वो पाकिस्तान वापस आएँ। इस सफ़र के दौरान उन्होंने रोज़ा रसूल पर भी हाजिरी दी और उम्रे की सादत हासिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बहाली जमहूरियत के लिए इनकी जद्दोजहद का सिलसिला जारी था कि 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात साल 2003 में वो अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नवाबजादा नसरुल्लाह अली खान को इस दुनिया से रुखसत हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुल्क के अंदर जो हालात जारी हैं, जमहूरियत, आइन और कानून की पामालियों का जो सिलसिला जारी है, आज भी लोग नवाबजादा नसरुल्लाह अली खान मरहूम को याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाबजादा नसरुल्लाह अली खान मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए।